بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نہیں جانتا کہ یہ شادی تو کس مقصد سے کر رہا ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ تم جیسا سائیکی انسان شادی کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بہرحال کون وہ لوگ ہیں جو بہت مجبور تھے اور جنہوں نے تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی؟ کاش میں ان کی آنکھیں کھول سکتا، ان کو بتا سکتا کہ یہ شخص شادی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ فائق تو میرا دوست ہے یا دشمن، آج میری شادی ہے اور تو میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ تجھ سے علاج کروانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ تو اب مجھے سائیکو اور پاگل کہے، اور یہ کیا تو فضول بول رہا ہے؟ مجھے اس بات پہ شرمندگی محسوس کرنے پر مجبور مت کر کہ میں نے تجھے اپنی شادی میں بلا کر غلطی کی ہے۔ بہرحال کھانا کھا کر جانا۔ راحت غصے میں اسٹیج سے اتر کر نیچے چلا گیا تھا۔ فائق اسٹیج پہ کھڑا لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ فائق اور راحت بچپن سے دوست تھے، ایک ساتھ کالج پڑھے اور ایک ساتھ آگے بڑھے۔ راحت کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ جوان ہوتے ہوتے دماغی مریض بن گیا تھا۔ راحت بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں باپ کا ہر وقت بزنس یا پھر بزنس پارٹیز میں مصروف رہنا راحت کو تنہائی میں مبتلا کرتا تھا۔ تنہا رہ رہ کر عجیب و غریب سوچیں سوچ کر اور کچھ آس پاس کے دوستوں کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ فائق سے سیشن لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فائق نے راحت کا علاج تو کیا تھا، مگر اسے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اکثر اوقات اسے آفٹر شاکس آتے رہیں گے۔ اس دوران راحت اپنے آپ میں نہیں رہے گا اور اسی چیز پہ قابو پانا ہی اس علاج کا فائدہ ہوگا۔ فائق کے بہت منع کرنے کے بعد بھی راحت شادی کرنا چاہتا تھا۔ فائق نے تو بہت سمجھایا کہ تم جیسے شخص کے ساتھ کسی لڑکی کا رہنا بہت مشکل ہے۔ جب تمہیں غصہ آئے گا یا آفٹر شاکس آئیں گے تو اس دوران تم اس لڑکی کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ مگر راحت فائق کی ہر بات پر غصہ کر جاتا۔ ان کی دوستی بچپن سے تھی، مگر اب فائق کی باتوں سے راحت اس سے دور ہونے لگا تھا۔ ان دونوں کا ملنا جلنا بہت کم ہو چکا تھا، جبکہ پہلے یہ لوگ عموماً اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ راحت کے بچپن کی تنہائی کے ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ فائق ہی تھا۔ اس نے ہر حال میں راحت کا ساتھ دیا تھا۔ فائق ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ گورنمنٹ کا ملازم تھا اور اماں گورنمنٹ ٹیچر، مگر انہوں نے فائق کو تعلیم دلوائی اور اسے ڈاکٹر بنایا۔ فائق ایک دم اپنے ہوش میں آیا تو سب دوست اسے اسٹیج سے اترنے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ سامنے سے راحت اور اس کی بیوی آ رہی تھی۔ فائق نے جیسے ہی راحت کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، چھوٹی سی عمر کی لڑکی، نہ جانے اس کے ماں باپ کی کیا مجبوری تھی۔ شاید پیسہ سب کچھ کروا لیتا ہے۔ مگر کچھ دیر تو فائق اس لڑکی کو دیکھتا ہی رہا اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر آیا اور سیدھا گھر چلا گیا۔ راحت کی نظروں سے یہ سب کچھ دور نہیں تھا۔ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا۔ فائق گھر جا کر بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس معصوم لڑکی کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ فائق کیا بات ہے بیٹا، ابھی تک جاگ رہے ہو؟ شمشاد بیگم کمرے میں آئیں تو فائق کو جاگتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی، لیکن مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، کیا بات ہو سکتی ہے اماں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی لڑکی کا چکر ہے۔ بتا دو، اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو بھی بتا دو، میں اس کے گھر رشتہ لے جاتی ہوں۔ شمشاد بیگم کی بات پر فائق کی نگاہوں کے سامنے پھر وہی افسر آئی تھی۔ آخر کیوں بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے وہی لڑکی بار بار آ رہی تھی؟ وہ یہ سوچ کر تھک گیا تھا۔ کب سے خود کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے دوست کی بیوی ہے اور کسی کی امانت پر نظر رکھنا گناہ ہے، مگر جانے کیوں بار بار اس لڑکی کی منمونی شکل فائق کی آنکھوں میں آ رہی تھی۔ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں اور زیادہ سوچ رہی ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ شمشاد بیگم اٹھ کر جا چکی تھی اور فائق بھی بہت مشکل سے اپنی نیند پوری کرنے لگا تھا، کیونکہ اگلے دن اسے ہسپتال بھی جانا تھا۔ ابھی صبح فائق ہسپتال پہنچا
تو اپنے دفتر میں راحت کو بیٹھے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے دفتر کے دروازے پہ ہی کھڑا ہو کر پریشانی کی حالت میں راحت کو دیکھنے لگا تھا، تو اس سے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے کہ کہیں رات میں راحت کو پھر سے دورہ تو نہیں پڑا، اور کہیں اس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ ایسے اور نہ جانے کتنی ہی باتیں فائق کے دماغ میں آ رہی تھیں۔ فائق خاموشی سے آگے بڑھا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ راحت بھی کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اب تو فائق کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے، مگر وہ خاموشی سے راحت کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ راحت کافی کشمکش میں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، فائق، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، تم نے مجھے شادی کرنے سے منع کیا تھا، مگر میں نے ضد میں آ کر شادی تو کر لی ہے، لیکن رات میرے ساتھ بہت برا ہوا، مجھے پھر آفٹر شاکس ہونے لگے اور میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ اسی دوران میرا ہاتھ سلمیٰ پر اٹھ گیا۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے، پلیز کچھ ایسا کرو جس سے مجھے یہ آفٹر شاکس آنا بند ہو جائیں، میں ایک نارمل زندگی جینا چاہتا ہوں۔ تبھی فائق نے کہا کہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی کوئی دوائی دے دیتا، لیکن یہ تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تبھی تو میں نے شادی جیسے نازک رشتے میں بننے سے تمہیں منع کیا تھا، کیونکہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم برداشت نہیں کر پاتے، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ راحت کافی پریشان تھا۔ فائق اس کے پاس بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کو نہ جانے کیوں تکلیف ہو رہی تھی کہ راحت نے سلمیٰ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور یقیناً رات میں اسے درندگی کا نشانہ بھی بنایا ہوگا، مگر وہ ابھی اتنی گہرائی میں جا کر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہیں یہ نہ ہوتا کہ راحت کی حالت پھر بگڑ جاتی اور وہ پھر آپے سے باہر ہو جاتا، اسی لیے فائق خاموش رہا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ راحت کہنے لگا، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گا، میں اس کو خوش نہیں رکھ سکتا، لیکن اب میں اس سے شادی کر چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ فائق نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، چھوڑ تم اسے نہیں سکتے، رکھ تم اسے نہیں سکتے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے جب تمہیں سمجھایا تھا تب تمہیں میری بات تو سمجھ نہیں آئی، تب تمہیں میری باتیں بری لگتی تھیں، اب مجھے بتاؤ کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں۔ تبھی راحت کہنے لگا، کیا تم اس کو سمجھا نہیں سکتے، تم اسے میری بیماری کے بارے میں بتا دو تاکہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی جائے نہ، میری حالت کو سمجھے۔ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کیا، نہ ہی میں اپنے ساتھ خود کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ فائق ایک دم حیران ہوا اور کہنے لگا، میں کیسے اس کو سمجھا سکتا ہوں، اور کیا وہ میری بات مانے گی؟ یہ تو تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اول تو تم نے اسے اپنی بیماری کے بارے میں پہلے نہیں بتایا، اس پر اس سے دھوکے میں شادی کر کے اسے جھوٹ بول کر اپنے گھر لے آئے، اب تم چاہتے ہو کہ میں اسے سب بتاؤں، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے سب بتا دو، وہ تمہاری بات پہ زیادہ بھروسہ کرے گی۔ میں آخر اسے کیا سمجھا سکتا ہوں، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، ابھی فی الوقت وہ تم سے ناراض ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ وہ تمہارے ساتھ گزارا کرنا شروع کر دے گی، اور اگر اسے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہوگا تو وہ ابھی بھی تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ایک ہی رات میں تم نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مگر راحت کے بہت کہنے پر فائق کو اس کی بات ماننی پڑی۔ فائق راحت کے ساتھ اس کے گھر گیا تو سلمیٰ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ فائق نے حیرت سے راحت کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ پہلے ہی روز تم نے اسے کام پر لگا دیا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں لگایا، شاید رات کے میرے رویے سے ڈر گئی ہے اور اسی لیے کام کر رہی ہے۔ فائق کچن میں گیا تو سلمیٰ فائق کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ کون ہیں آپ اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سلمیٰ کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر فائق نے اسے تسلی دی اور کہا، میں راحت کا دوست ہوں، آپ پریشان مت ہوں، راحت بھی باہر ہی ہے، وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے، میں نے دیکھا آپ کھانا بنا رہی تھی تو سوچا کہ آپ سے کچھ فرمائش ہی کرنے آ جاؤں۔ سلمیٰ فائق کی بات پر مسکرانے لگی، مگر فائق ایک دم خاموش ہو گیا۔ جب اس نے سلمیٰ کے چہرے پر ہاتھ کا نشان دیکھا، اس کو راحت پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ سلمیٰ فائق اور راحت کے پاس آ کر بیٹھی
تو راحت وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ سلمیٰ نے فائق کی طرف مسکرا کر دیکھا تو فائق کو ایسے لگا جیسے اس کی دنیا ہی رک گئی ہے۔ سلمیٰ کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی۔ تبھی سلمیٰ نے کہا کہ آپ کو شادی پر نہیں دیکھا تھا۔ تبھی فائق نے سلمیٰ سے کہا کہ وہ آیا تھا، مگر وہ ایک ڈاکٹر ہے، اسی لیے اس کو جلدی جانا پڑ گیا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ فائق نے مسکرا کر سلمیٰ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ماہر نفسیات ہوں۔ سلمیٰ نے فائق کی بات پر چونک کر فائق کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو مگر ڈر کے مارے کچھ کہہ نہ پا رہی ہو۔ تبھی فائق نے لمبا سانس لیا اور کہا، آج میں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گی۔ سلمیٰ نے سوالیہ نظروں سے فائق کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تبھی فائق نے سلمیٰ کو کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ راحت کو بچپن سے ایک بیماری ہے، وہ اکثر اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بعد میں اس بات پر پچھتاتا ہے، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بچپن سے ہی ایسا ہے۔ اس کا بہت علاج بھی ہوا ہے مگر علاج کے باوجود وہ ٹھیک نہیں رہ سکا۔ فائق نے کچھ بھڑکانے والے انداز میں سلمیٰ سے بات کی تھی اور پھر چور نظروں سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہے گی۔ سلمیٰ نے حیرت اور بے یقینی سے فائق کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کو یقین نہیں آیا تھا جو فائق نے کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، راحت کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ دیکھیں سلمیٰ، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ بھلا مجھے کیا ملے گا آپ سے جھوٹ بول کر؟ آپ سب جانتے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی بھی تو آپ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں نا۔ رات راحت نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میں اپنے ماں باپ کی اتنی لاڈلی تھی، پھر بھی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میرا وہم ہے، شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے جو راحت ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات پہلی مرتبہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پہلے ہی دن کون سا شخص اپنی نئی نویلی دلہن پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے؟ دیکھیں، میرا مقصد صرف آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ آپ کے شوہر کو ایک مرض لاحق ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار کے آپ اپنی زندگی خراب کی جائے جو دماغی طور پر سیٹل نہ ہو۔ مگر اب مجھے کون اپنائے گا؟ اور ایک ہی دن کی دلہن کو جب طلاق ہو جائے گی تو لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے۔ دیکھیں سلمیٰ، اگر آپ لوگوں کی پرواہ کریں گی تو پھر اپنی حالت پر ترس نہ کھائیں، اور اگر آپ کو اپنی پرواہ ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ لوگ چند دن باتیں ضرور کریں گے مگر اس کے بعد آپ کو کوئی سہارا نہیں دے گا۔ آپ کو اپنا سہارا خود تلاش کرنا ہوگا، اور اگر اسی طرح اپنی زندگی خراب کرتی رہیں تو ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو پچھتاوا آن گھیرے گا۔ ابھی تو آپ اکیلی ہیں تو اپنے لیے سب کچھ برداشت کر لیں گی، مگر کل کو آپ کی اولاد ہوگی تو کیا اس کے لیے بھی یہی سب کچھ برداشت کر پائیں گی آپ؟ میرا مقصد آپ کو سمجھانا تھا، سیدھا راستہ دکھانا تھا۔ آگے چلنا آپ نے خود ہے، دیکھ لیں، جیسے آپ کا دل چاہے ویسے کر لیں۔ میں نے آپ کو 2 راستے بتا دیے، چننا آپ نے خود ہے۔ اتنا کہہ کر فائق وہاں سے جانے لگا تھا جب آگے سے راحت کو آتے ہوئے دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ یار کیا ہوا؟ کچھ حل نکلا کیا؟ راحت کے پوچھنے پر تبھی فائق نے ایک نظر مسکراتے ہوئے سلمیٰ پہ ڈالی جو اسی کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر راحت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اب جو ہوگا اسے تجھے بھی قبول کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ راحت تو حیران تھا فائق کی بات پر۔ تبھی وہ سلمیٰ کے پاس آیا تو سلمیٰ کہنے لگی، فائق بھائی آپ کو کب سے جانتے ہیں؟ راحت نے حیرانگی سے سلمیٰ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، مگر راحت کے دماغ میں نہ جانے کیا چلتا رہا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ سلمیٰ نے ایسا سوال کیوں کیا، اور دوسری طرف سلمیٰ سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ راحت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گی، کچھ بھی ہو جائے وہ راحت کو نہیں چھوڑے گی۔
نہ جانے سلمیٰ دماغ میں کیا سوچے بیٹھی تھی۔ فائق گھر گیا تو نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر عجیب سی ہنسی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ شاید اب سلمیٰ راحت کو چھوڑ دے گی، اور ایسا تو نہیں تھا۔ پھر بھلا کیوں وہ اپنے ہی دوست کی بیوی پر نظر رکھے بیٹھا تھا؟ اس کے دل و دماغ پر شیطان حاوی بیٹھا تھا، اور وہ یہ سوچ نہیں پا رہا تھا کہ وہ جس راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب شیطان حاوی ہو تو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رہتی۔ انسان وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، عقل تو جیسے سو ہی جاتی ہے۔ فائق کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، بس اب دیکھنا یہ تھا کہ فائق اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں اپنی خوشیاں برباد تو نہیں کر دیتا۔ کیا بات ہے، آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے، خیر تو ہے؟ فائق، مجھے تمہارے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کچھ تو ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ فائق نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، اس کی ماں اس کے چہرے میں تبدیلی پہچان لیتی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اماں کچھ نہیں کی پسند آ گئی ہے، لیکن اس وقت وہ ایک حیوان نما شخص کے پاس ہے۔ دعا کریں کہ وہ شخص اسے چھوڑ دے تو وہ اس گھر کی بہو بن جائے گی۔ شمشاد بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اس کی باتوں سے نہ جانے کیوں شمشاد بیگم کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری رہی ہے، تم کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھانے والے۔ میں اتنا تو جانتی ہوں کہ تم سوچ سمجھ کے ہی ہر چیز کرو گے، مگر جب انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے تو اسے سمجھ بوجھ نہیں رہتی۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بات ہے مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ ہم ماں بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ دو اچھے دوست بھی تو ہیں۔ تبھی فائق نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک مرتبہ دل چاہا کہ وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کو یہ سب نہیں کرنے دے گی۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی کہ فائق سلمیٰ سے دور ہو جائے، مگر اب فائق نے سوچ لیا تھا کہ وہ سلمیٰ سے دور نہیں ہوگا۔ وہ گاہے بگاہے سلمیٰ کو راحت کے خلاف کرتا رہے گا، تاکہ ایک روز وہ راحت کو چھوڑ دے اور فائق سے شادی کر لے۔ اماں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں اور مجھے بھی کر رہی ہیں۔ اگر کوئی بات ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر مجھے لگا کہ معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ دیکھو فائق، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ میری تمہارے باپ کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ کبھی وہ غلط کام مت کرنا جس سے ہر کوئی ہم دونوں پر انگلی اٹھائے، ہماری تربیت پر سوال کرے۔ بہتر ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کرو۔ تم پر بھروسہ کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو۔ اب کی مرتبہ شمشاد بیگم کچھ سخت لہجے میں اور کچھ سنجیدگی میں اپنے بیٹے کو بہت کچھ باور کرا گئی تھیں۔ شمشاد بیگم کے جانے کے بعد فائق کے ضمیر نے ایک مرتبہ اس کو جھنجھوڑا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، مگر پھر وہ یہ سوچنے لگا کہ سلمیٰ راحت کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر فائق کے پاس آ جائے گی تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا، فائق کی ملاقات سلمیٰ سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی راحت سے ہوئی تھی۔ وہ بے چین تھا کہ ابھی تک راحت اتنا پرسکون کیسے تھا، ورنہ مہینے میں ایک دو دفعہ راحت کو دورہ پڑ جاتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ فائق ہسپتال میں آج کل بہت مصروف تھا، مگر اس کے باوجود بھی سلمیٰ کی یاد ہمیشہ اسے ستاتی رہتی۔ کبھی اس کا مسکراتا چہرہ تو کبھی اس کی آنکھیں، نہ جانے فائق کو کیا ہوتا جا رہا تھا۔ فائق آج کل ہسپتال میں بہت مصروف رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فائق کو بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تھا راحت کی طرف جانے کا۔ فائق سر، آپ کے آفس میں کوئی راحت صاحب آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فائق اپنے ایک پیشنٹ کو چیک کر رہا تھا کہ تبھی راحت کے بارے میں سن کر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے پیشنٹ کو چھوڑ کر اپنے آفس میں گیا تو وہاں پر راحت اور اس کے ساتھ سلمیٰ بھی بیٹھی تھی۔ تبھی فائق کمرے میں داخل ہوا
تو راحت بہت خوش اسلوبی سے فائق کے ساتھ ملا۔ کیسے ہو؟ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ تم تو بہت مصروف ہو گئے ہو شادی کروا کر۔ ایسا بھی کیا جادو کر دیا ہے آپ نے کہ میرا دوست اب مجھ سے ملنے ہی نہیں آتا؟ کچھ طنزی انداز میں فائق نے سلمیٰ سے بات کی تو وہ ایک دم چونک اٹھی تھی۔ تبھی راحت نے فائق کو بتایا کہ آج وہ کچھ بات کرنے آئے ہیں۔ فائق نے راحت کی طرف دیکھا تو تبھی وہ کہنے لگا کہ آج میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، مگر ہم تھوڑا پریشان بھی ہیں، بس وہی ڈسکس کرنے تمہارے پاس آئے ہیں۔ فائق نے سوالیہ نظروں سے کبھی سلمیٰ کو تو ایک مرتبہ راحت کو دیکھا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ وہ حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی راحت کہنے لگا، مبارک نہیں دو گے؟ تم چاچو بننے والے ہو۔ الفاظ تھے کہ خنجر جو فائق کے دل پر بج رہے تھے۔ اس نے بے یقینی سے سلمیٰ کی طرف دیکھا تو سلمیٰ کی نگاہوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ایک مرتبہ فائق حیران رہ گیا۔ ہم آج تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں خوشخبری دے سکیں کہ کیا میرے بچے کو میرے جیسی چیزیں تو نہیں ہوں گی۔ میں خود کو بہت کنٹرول کر رہا ہوں اور اس سب میں سلمیٰ میرا بہت ساتھ دے رہی ہے، مگر اب ہمیں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری آنے والی اولاد کو اس سب کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ راحت کچھ پریشان لگ رہا تھا، مگر فائق کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، کافی پریشان لگ رہا تھا۔ جب راحت نے دوبارہ سے ہلایا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تم ایک دم اتنا پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ، ہم اس کا علاج ابھی سے کروائیں گے تاکہ ہمارے بچے میں وہ سب چیزیں منتقل نہ ہوں۔ فائق ایک دم ہوش میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری جو بیماری ہے وہ تمہاری پیدائشی نہیں ہے، بعد میں ہوئی ہے، اسی لیے اس کا کوئی اثر تمہارے بچے پر نہیں ہوگا۔ تم بے فکر ہو جاؤ اس بات سے۔ اتنا کہہ کر فائق اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ راحت نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہاں جا رہے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں، بس اپنا پیشنٹ چھوڑ کے آیا تھا، اسی کے پاس واپس جا رہا ہوں۔ کام ضروری ہے، آج کل ہسپتال میں کافی ورک لوڈ ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گیا ہوں۔ بہرحال تم دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور پھر آخری نگاہ سلمیٰ پر ڈال کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے فائق کی آنکھوں میں آنسو سلمیٰ کی نگاہوں سے دور نہیں رہے تھے۔ وہ کافی حیران ہوئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اور پھر 9 مہینے کا عرصہ فائق اور سلمیٰ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ فائق اپنے کام میں مصروف رہتا اور بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط تھا۔ شکر خدا کا کہ وہ جلد ہی واپس مڑ آیا تھا، اگر آگے نکل جاتا تو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو دوسری طرف سلمیٰ بھی اپنے بچے کو لے کر کافی خوش تھی۔ کئی مرتبہ راحت اپنے آپے سے باہر ہوتا تھا، مگر سلمیٰ اسے پرسکون کر دیتی تھی۔ فائق کو سلمیٰ اور راحت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے تو اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کوئی لڑکی دیکھ لی جائے۔ شمشاد بیگم کافی حیران تھی، مگر وہ فائق سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھیں۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں بھی فائق سے نہیں پوچھنا چاہتی تھیں، لیکن فائق کی سنجیدگی انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک روز فائق صحن میں لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جب شمشاد بیگم اس کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، فائق کیا بات ہے؟ ہم تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم افسردہ ہو، جیسے تم سے تمہاری کوئی پسندیدہ چیز چھین لی گئی ہو۔ تمہیں یاد ہے جب بچپن میں تم سے تمہاری کوئی پسندیدہ چیز چھین لی جاتی تھی، تم ایسے ہی صحن میں لیٹ کر آسمان کو دیکھا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، تمہاری آنکھوں سے ہی تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتی ہوں۔ تبھی فائق جلدی سے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اپنے اتنے جوان بیٹے کو ایسے روتا دیکھ شمشاد بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شمشاد بیگم فائق سے مسلسل سوال کر رہی تھیں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ اماں، اس نے کیوں ایسے کیا؟ وہ اس کے لائق نہیں تھا۔
مگر اس نے پھر بھی اس کا انتخاب کیا۔ کیا میں اس سے بدتر تھا؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں تھی؟ پھر اس نے کیوں مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا؟ میں تو اس کو شادی کے بعد بھی اپنانے والا تھا۔ اس کی شادی شدہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کو میری چاہت تھی ہی نہیں، اور میں بے وقوف اس کا انتظار کرتا رہا، اور آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کس قدر تکلیف میں ہوں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، مگر وہ تمہاری نصیب میں نہیں تھی، تبھی تو تمہارے تک نہیں آئی، ورنہ خدا راستے بنا دیتا ہے۔ بہرحال اب تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں، اور کسی غیر محرم کے بارے میں اتنا سوچنا بھی گناہ ہے۔ میں جلد سے جلد تمہارے لیے کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر تمہاری شادی سے کروا دوں گی، اور تم یقین کرو وہ لڑکی تمہیں بہت خوش رکھے گی کہ تمہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر خوشی محسوس ہوگی۔ اب میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھوں اور نہ ہی پریشان دیکھوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تمہیں پریشانی میں دیکھ کر یا روتا ہوا دیکھ کر مجھے پریشانی نہیں ہوتی؟ کہ تمہیں میری دکھ کا اندازہ ہے؟ تمہیں اپنا دکھ بہت بڑا لگ رہا ہے، مگر میری تکلیف بھی محسوس کر کے دیکھو، تمہیں اپنی تکلیف کم لگنے لگے گی۔ اتنا کہہ کر شمشاد بیگم اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت فائق کو تنہائی چاہیے۔ وہ تنہائی میں بہتر سوچ سکتا تھا، اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ شمشاد بیگم بس یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے مستقبل پر دھیان دے، نہ کہ ادھر ادھر کی فضول باتوں پر۔ فائق نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب صرف اپنی نوکری پر دھیان دے گا۔ اس کا مقصد صرف لوگوں کی مدد کرنا تھا، لوگوں کا علاج کرنا تھا۔ اب وہ سلمیٰ کے بارے میں بالکل بھول جانا چاہتا تھا، اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اس نے راحت سے بالکل ہی ناطا ختم کر لیا تھا۔ اس کے گھر آنا جانا ہی اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر کبھی وہ فون بھی کر لیتا تو فائق فون نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی فائق سے بات کی تو وہ پھر سے سلمیٰ کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ کچھ وقت کے لیے تو فائق نے راحت کو اپنے فون سے بھی بلاک کر دیا تھا۔ آج بھی اسے ہسپتال میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ باہر بہت زور سے بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش، بہت طوفان تھا۔ تبھی وہ ہسپتال میں بیٹھا رہا، کیونکہ اس میں گاڑی چلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بارش تھوڑی کم ہوئی تو شمشاد بیگم کے فون مسلسل فائق کو آنے لگے۔ وہ بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ تبھی فائق گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آدھی رات کو وہ جیسے ہی ہسپتال سے ڈیوٹی ختم کر کے نکلا تو سامنے سڑک پر گرے ہوئے وجود کو دیکھ کر بے اختیار بریک پر پاؤں رکھے۔ آس پاس کوئی بھی گاڑی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس وجود کو دیکھا۔ وہ وجود اکیلا نہیں تھا، وہ کوئی عورت لگ رہی تھی، اور کچھ دوری پر ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اس نے گاڑی بند کی اور گاڑی سے اتر کر دیکھا تو ایک بچے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک عورت بھی بے ہوش تھی۔ اس نے پہلے بچے کو گاڑی میں ڈالا۔ بچہ تو بے حد خوبصورت تھا، مگر اس وقت بے ہوش تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس عورت کی طرف آیا، دونوں کو لے کر ہسپتال پہنچا، اور جیسے ہی وہ اس لڑکی کو چیک کرنے لگا تو اس کا نقاب سرک گیا۔ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سلمیٰ تھی۔ اس نے حیرت سے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس کے سر پر بہت چوٹیں تھیں اور وجود پر بہت سے نیر کے نشان تھے۔ فائق تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سلمیٰ کا اور اس بچے کا علاج کروانا شروع کیا۔ بچہ لگ بھگ 2.5 سال کا لگ رہا تھا۔ سلمیٰ کے سر پر کچھ اسٹریچز لگے تھے اور باقی اس کی مرہم پٹیاں ہوئی تھیں۔ سلمیٰ کی بازو کی ایک ہڈی بھی فریکچر تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا زور زور سے اسے مارا پیٹا گیا ہو، اور وہ بچہ بھی کافی زخمی تھا۔ 2 دن کی بے ہوشی کے بعد سلمیٰ کو ہوش آیا تھا۔ فائق کو اپنے پاس دیکھ کر وہ پہلے حیران ہوئی۔ اسے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تبھی فائق سلمیٰ کے پاس گیا اور پروفیشنل انداز میں اس سے حال چال پوچھنے لگا۔ فائق کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ وہ سلمیٰ کو لے کر اب کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اسی لیے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے
اس نے سلمیٰ سے حال احوال پوچھا اور پھر اسے کہنے لگا کہ یہ سب چوٹیں کس طرح لگی ہیں، اگر آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں تو بتا سکتی ہیں۔ تبھی سلمیٰ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، تمہارا دل توڑا تھا، شاید اسی کی مجھے سزا ملی ہے۔ آج میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، راحت نے مجھے طلاق دے دی، میں اسے جتنا مرضی بدل لیتی وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ کاش میں نے تمہاری بات ماننی ہوتی تو آج اتنی تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ مگر فائق نے اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کو یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں، میں نے صرف اتنا پوچھا ہے، آپ کی ہسٹری میں اس کے بارے میں لکھنا ہے اور یہ پولیس کیس ہے، اسی لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سلمیٰ کو کچھ دیر کے لیے تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ فائق اس سے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ سلمیٰ کو جانتا ہی نہ ہو، مگر فائق یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ سلمیٰ اس بات سے واقف نہیں تھی۔ سلمیٰ نے بتایا کہ راحت تو پھر سے دورہ پڑا تھا۔ سلمیٰ نے اس مرتبہ بہت کوشش کی کہ وہ پرسکون ہو جائے، مگر دوائی مسلسل نہ کھانے کی وجہ سے اور فائق سے سیشن نہ لینے کی وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ پہلے تو اس نے سلمیٰ کو بہت مارا پیٹا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھی۔ بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ بیٹے کا سوچتے ہی وہ فائق سے کہنے لگی، میرا بیٹا کیسا ہے؟ تبھی فائق نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب کافی بہتر ہے، اس کو بھی دوائیاں دے دی گئی ہیں، اب وہ کچھ بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ راحت نے سب سے پہلے اسے تھپڑ سے مارنا شروع کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ آ گئی جس کو اس نے سلمیٰ کے سر پر مارنے کی کوشش کی، مگر سلمیٰ نے جلدی سے اپنا بازو آگے کر لیا جس کی وجہ سے وہ سلاخ بازو پر لگ گئی اور شاید اسی وجہ سے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ یہی سب کچھ سن کر فائق کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے سلمیٰ کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اس کی محبت پہ کس طرح ظلم کیا گیا تھا یہ برداشت کرنا فائق کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ صرف فائق ہی جانتا تھا۔ سلمیٰ کو آج ہسپتال سے ڈسچارج کرنا تھا، اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اب سلمیٰ کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ان 2 سالوں میں ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے گھر تو نہیں جا سکتی تھی۔ اب بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ وہ پریشان کن حالت میں بیٹھی تھی کہ تھک ہار کر فائق کو ہی سے پوچھنا پڑا۔ اب تو فائق سے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ سلمیٰ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی وہ اس سے کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ سلمیٰ نے فائق کو کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جاؤں گی، میرا تو اب کوئی بھی نہیں ہے، میں تو راحت کے سہارے پر تھی، لیکن اب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو میں کہاں جا سکتی ہوں؟ فائق نے کہا کہ آپ کو یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے رہنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ میں آپ سے غافل ضرور تھا مگر انجان نہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرا ڈرائیور آپ کو میرے گھر چھوڑ آئے گا، وہاں پر میری اماں موجود ہیں، وہ آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گی اور آپ کے بیٹے کا بھی۔ جب تک آپ کی عدت پوری نہیں ہو جاتی میں گھر نہیں آؤں گا، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، لیکن تب تک آپ کو محفوظ رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ 3 ماہ 10 دن فائق گھر سے باہر رہا اور سلمیٰ اس کے گھر میں رہی۔ سلمیٰ اور شمشاد بیگم کی خوب بنی ہوئی تھی، دونوں میں جتنی محبت تھی کوئی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ دونوں انجان ہیں، ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ ایک روز فائق گھر پہ آیا تو سلمیٰ کو اپنی ماں کے ساتھ اتنا ہنستے بولتے دیکھ کر دل سے مسکرانے لگا، مگر سلمیٰ فائق کو وہاں پر دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کے گھر پر رہ رہی ہے اور اسے واپس بھی آنا ہے۔ ایک نہ ایک دن تو فائق اپنے گھر پر آ ہی جائے گا۔ اب وہ پریشان رہنے لگی تھی کہ اب وہ کہاں جائے گی، کس کا سہارا لے گی۔ فائق نے اس پر ڈال دیا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اب وہ اتنی خود غرض بھی نہیں تھی کہ وہ فائق سے شادی کا کہتی تھی۔ جب ابھی اس کی اولاد نہیں تھی تب فائق نے اس کو راحت کو چھوڑنے کا کہا تھا، مگر تب سلمیٰ نے راحت کو نہ چھوڑا
تو اب وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ اگلے ہی روز اس نے اپنا بیگ تیار کیا تو شمشاد بیگم دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، تم کہاں جا رہی ہو یہ گھر چھوڑ کر؟ سلمیٰ کہنے لگی کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، میں تو بس مہمان بن کر آئی تھی، لیکن ان 3 مہینے میں آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں بھول ہی گئی تھی کہ مجھے یہاں سے واپس بھی جانا ہے۔ مگر آپ فکر مت کریں، میں آپ سے کبھی نہ کبھی ملنے ضرور آتی رہا کروں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، اور فائق تمہارا بھی شکریہ جس نے اپنا گھر میری خاطر چھوڑ دیا۔ میں تمہارا اور آنٹی کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ بھی آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ شمشاد بیگم نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی کہ اگر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہوں تو کیا تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ سلمیٰ نے حیرت سے اور کچھ بے یقینی سے فائق کی ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر فائق کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ شمشاد بیگم کہہ رہی ہیں۔ فائق سر جھکائے کھڑا تھا، تبھی وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ شاید فائق اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں آنٹی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، اور پھر ابھی فائق جوان ہے، اس کے لیے کنواری لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی اچھی سی کنواری لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ ہاں، میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی شادی کی تمام تیاریوں میں آپ کا ساتھ دوں گی، جو آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر سلمیٰ پھر سے آگے جانے لگی تھی جب فائق نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر میں کہوں کہ آپ کو مجھ سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سلمیٰ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی اس نے اس طرح کا کچھ سوچا تھا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ فائق کے بارے میں سوچتی، اور پھر جب وہ دوسری شادی کا سوچتی تھی اس کو اپنے بیٹے کا خیال آ جاتا تھا کہ اس کے ساتھ سلمیٰ کو کون اپنائے گا۔ مگر فائق جتنے دھڑلے سے اس کو کہہ رہا تھا، اس کی محبت پر یقین نہ کر کے سلمیٰ اب دوسری غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے فائق کو ہاں کر دی۔ فائق بہت خوش تھا کہ دیر کے بعد صحیح مگر اس کو اس کی محبت مل گئی تھی، اس کے صبر کا پھل اس کو مل گیا تھا، کیونکہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہونی تھی، اسی لیے زیادہ بھاگ دوڑ کسی نے نہ کی۔ خاموشی سے فائق اور سلمیٰ کا رشتہ طے ہوا اور شادی ہو گئی۔ اس کے بعد جس روز فائق کی شادی تھی اس روز راحت بھی اسی شادی میں شریک ہوا۔ راحت فائق کو مسلسل منانے پر بضد تھا کہ فائق سلمیٰ کو کسی طرح طلاق دے دے اور راحت اسے دوبارہ شادی کر لے، مگر فائق نے راحت کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سلمیٰ کو فائق کے ساتھ شروع میں تو کچھ پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ وہ ہمیشہ فائق سے گھبراتی تھی، ڈرتی تھی کہ شاید فائق کو سلمیٰ سے کبھی نفرت نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فائق اور سلمیٰ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا۔ سلمیٰ اور فائق کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے۔ سلمیٰ کے دل میں جو راحت کو لے کر خوف تھا وہ 6 سال بعد ختم ہو گیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ راحت اس دنیا میں نہیں رہا، اس نے خود کو ختم کر لیا۔ بے شک غلطی راحت کی اپنی نہیں تھی، اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس حالت میں آئے، اس کے ماں باپ نے ہی اس کی یہ حالت کی تھی، مگر سزا اس کو بھی بھگتنی پڑی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔